بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب فیملی کے معزز سامعات، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. معزز سامعات، ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے سیرت-ال-نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس چینل میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، فقہ کے مسائل اور احادیث بیان کریں گے. معزز سامعات، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو احسن طریقے سے سمجھ سکیں اور احسن طریقے سے پڑھ سکیں، ہم کسی درسگاہ میں جا کر پڑھ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو معزز سامعات، ہم نے اس چینل میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم کسی بھی وقت بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھ سکیں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. معزز سامعات، سب سے پہلے ہم اس چیز کا آغاز کریں گے سٹارٹ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. معزز سامعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہر کام کے شروع میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے. اگر کسی کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو وہ کام نامکمل ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین کہہ لیا کرو. اس کا اثر آپ پر اس طرح ہوگا، جب تک تمہارا یہ وضو رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کہ کراماً کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبصورتی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی. سبحان اللہ. معزز سامعات، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ رد نہیں کی جائے گی. جب قیامت کے دن میری امت جو دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی آئے گی تو میزان میں ان کی نیکیاں باری ہوں گی. دوسری اقوام کہیں گے امت محمدیہ کی نیکیاں اس قدر باری ہیں. انبیاء ان سے کہیں گے امت محمدیہ کے اس کلام کے شروع میں اللہ نے ایسے عزت والے 3 نام ہوتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس آیت کو ہر بیماری کے لیے شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر مفلسی کے لیے دولت، دوزخ سے پردہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ اس کی تلاوت پر کاربند رہیں گے اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہوگا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخش دیے جائیں گے، 4,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے.